بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ شرح شمائل ترمذی کا سلسلہ جو ماہ ربیع الاول کی رحمت بھری سعادت بھری ساعتوں میں شروع کیا گیا ہے، اس سے قبل 5 احادیث کا متن، اس کی خواندگی، ترجمہ اور مختصر توضیح کی گئی ہے۔ آج کی نشست میں حدیث نمبر 6 سے آغاز ہوگا۔ جیسا کہ ہم نے پہلے عرض کیا کہ اس پہلے باب میں 14 احادیث ہے۔ حدیث نمبر 6 بھی حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کے پوتے کی یہ روایت ہے، اور جو مولا علی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارکہ بیان فرمایا، وہ اس حدیث میں امام ترمذی لائے ہیں۔ تو حدیث کی سند کو چھوڑتے ہوئے یہاں سے میں آغاز کروں گا۔ حدثنی ابراہیم بن محمد عن ولد علی بن ابی طالب قال كان علی اذا وصف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لم يكن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالطویل الممغت۔ ممغت اس میں فاعل، اور بعض نے اس کو ممغت یا ممغت بھی پڑھا ہے، یعنی اس میں مفعول کے طور پر بھی پڑھا ہے، اور بعض نے اس کو عین کے ساتھ بھی ممعت یا ممعت بھی پڑھا ہے۔ اس کا معنی بھی یعنی وہ مترادفات میں آتا ہے۔ ولا بالقصیر المتردد وکان ربعۃ من القوم ولم یکن بالجعد القطت، اس کو قطت بھی پڑھا گیا ہے۔ ولا بالصبت، اس کو صبت اور صبت بھی پڑھا گیا ہے۔ کان جعدا رجلا ولم یکن بالمطہم ولا بالمکلسم وکان فی وجہہ تدویرا ابید مشرب ادعج العینین اہدب الاشفار جلیل المشاش والکتد، تا کے ساتھ اجرد ذو مسربۃ شسن الکفین والقدمین اذا مشا تقلع کانما ينحط من صبب واذا التفت معا بین کتفیہ خاتم النبوۃ وهو خاتم النبیین اجود الناس صدرا واصدق الناس لہجة وألينهم عريكة وأكرمهم عشيرة من رآه بدية هابه ومن خالته معرفة أحبه يقول نعته لم أر قبله ولا بعده مثله۔ اس حدیث کے متن کے بعد امام ترمذی نے بعض الفاظ کی توضیح کی ہے، جو انشاءاللہ جس کا خلاصہ ہم بعد میں عرض کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن محمد، جو کہ حضرت امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ وجہہ الکریم کے پوتے ہیں، اور جناب امیر علیہ السلام سے وہ روایت کرتے ہیں کہ جس وقت بھی مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان فرماتے تو ارشاد فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو بہت زیادہ لمبے تھے اور نہ ہی بہت زیادہ چھوٹے قد کے، کہ ایک عضو دوسرے عضو میں بالکل گھسا ہو، اس طرح کا حضور کا جسم مبارک نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں مائل بدرازی تھے، یعنی آپ نمایاں نظر آتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک نہ تو بہت زیادہ گھنگریالے تھے اور نہ ہی سیدھے کھڑے، بلکہ
قدر خمیدہ یعنی کہ کنڈل تھے. یہ آپ کی زلفوں مبارکہ کی طرف اشارہ ہے. نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اقدس بہت زیادہ موٹا تھا اور نہ ہی چہرہ انور بہت ہی زیادہ گول، بلکہ آپ کا چہرہ مبارک ایک بہت ہی مناسب انداز سے کتابی چہرہ تھا، رخ مبارک. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ مبارک میں سفیدی اور سرخی کا امتزاج تھا، یعنی دونوں مل کے تو پھر ایک چمکدار رنگ تھا. اور آپ کی آنکھیں کشادہ اور خوب سیاہ تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابرو مبارک، یہ جو ابرو لمبے لمبے اور انتہائی خوبصورت تھے، اور جوڑوں کی ہڈیاں مضبوط تھیں، اور دونوں شانوں کا درمیانی حصہ بھی مضبوط تھا. وجود اقدس پر زیادہ بال نہ تھے، بلکہ سینہ مبارک سے لے کر ناف تک بالوں کی ایک لمبی لکیر تھی. یہ دوسری روایات میں بھی آتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی ہتھیلیاں، جیسا کہ پچھلی روایت میں بھی گزرا، اور پاؤں کے تلوے پرگوشت تھے. تو ہڈیوں کے جوڑ کے مضبوطی اور پرگوشت ہونا اور پھر اس کی ملائمت، یہ ہم پچھلی حدیث کی توضیح میں اشارہ کر چکے ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو ایسے قدم اٹھاتے جیسے اوپر سے نیچے کی جانب، فراز سے نشیب کی جانب آپ قدم اٹھا رہے ہوں. جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک کی طرف متوجہ ہوتے تو پھر اچھی طرح متوجہ ہوتے، التفات فرماتے، اور آپ کے دونوں شانوں کے درمیان مور نبوت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. یعنی یہاں یہ وصف بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مولا علی نے بیان کر دیا. اور دل کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ فیاض اور سخی تھے، اور ازروئے گفتگو یعنی گفتار کے اعتبار سے، گفتگو کرنے کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سچے تھے. اصدق، یہ یعنی یہ تمام صیغے جو ہیں یہ تفضیل قل ہے، اس میں تفضیل کے صیغے، افعل التفضیل کے صیغے یہاں استعمال ہوئی ہیں. اور طبیعت کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ نرم تھے، سب سے زیادہ نرم تھے. اور قبیلے کے اعتبار سے عرب کے قبیلوں میں سب سے زیادہ محترم اور بزرگ تھے. اور پھر یہ جو اشارہ فرمایا کہ اچانک کوئی شخص، یعنی بداہتاً اچانک کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو وہ ہیبت زدہ ہو جاتا، اور جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر رہتا، مسلسل حصول معرفت کے لیے حاضر رہتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محبوب بنا لیتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیہ مبارک بیان کرنے والا، اور آخر میں یہ جو جملے ارشاد فرمائے ہیں کہ یقول ناعتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان فرمانے والا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کہنے والا. تو یہ نعت کا لفظ جو ہے، جو آج کل حضور کی مدح کے لیے استعمال ہوتا ہے، مدحت کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ مولا علی نے استعمال فرمایا اس کلام میں، اس روایت میں. یقول ناعتہ، آپ کی نعت بیان کرنے والا کہتا ہے، لم ار قبلہ ولا بعدہ مثلہ، کہ میں نے آپ جیسا نہ تو آپ سے پہلے دیکھا اور نہ آپ سے بعد دیکھا. تو یہاں جو ہے وہ نعت کا جو لفظی معنی ہے وہ یعنی کہ تعریف کرنا، حلیہ بیان کرنا، سراپا بیان کرنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلیہ بیان کرنے والا یعنی آپ کی نعت کہنے والا یہ کہے گا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور آپ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل حسن اور خوبصورتی میں کسی ایک کو نہیں دیکھا. تو یہ وصف کا لفظ جو ہے نا استعمال ہوا، وصف رسول اللہ. تو وصف کا معنی اوصاف بیان کرنا، تعریف کرنا، صفت بیان کرنا، حلیہ بیان کرنا، کیفیت بیان کرنا. یعنی جو بھی جسم کا عضو مبارک ہے اس میں ایک تناسب جو ہے وہ یہاں بیان کیا گیا ہے، اور وہ تناسب ہی دراصل پورے جسم میں اعضاء کا تناسب ہی اس کی خوبصورتی اور جمال کا باعث ہوتا ہے.
القصیر المتردد، جو متردد کا لفظ استعمال کیا، اس میں یہ ہے کہ ہر عضو اپنے ایک یعنی خاص مقام پر ہے، کوئی ایک عضو دوسرے کے اندر گھسا ہوا یا عجیب و غریب انداز سے نہیں ہے۔ ویسے تو ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ کی ہیں، لیکن اس نے خود اپنی حکمت کے تحت کسی کو لمبے قد والا دراز قد بنایا ہے، کسی کو قصیر القامت بنایا ہے ٹھگنا، اور کسی کو بہت موٹا بنا دیا ہے، کسی کو پتلا بنا دیا ہے، کسی کی ہڈیاں بہت کمزور رکھی ہیں، کسی کی جوڑ بہت مضبوط رکھے ہیں۔ تو یہ اس کی اپنی حکمتیں ہیں۔ یہاں متہم کا لفظ استعمال ہوا، یعنی موٹا اور پھولا ہوا، وہ اس معنی میں استعمال کیا ہے۔ تو باقی الفاظ کا جو اردو ترجمہ ہے وہ ہم نے کر دیا ہے۔ طلبہ خود جو ہے وہ ڈکشنری میں بعض کلمات کی اگر طے میں جانا چاہتے ہیں تو وہ انہیں دیکھ سکتے ہیں۔ عریقتن کا جو لفظ استعمال ہوا ہے یہ طبیعت کے حوالے سے، یعنی نرم خو، اور بدیہتن، بدیہی امر جو ہے نا اچانک جو ایک سلسلہ ہوتا ہے اسے بدیہی امر کہتے ہیں، ناگہاں اچانک۔ نعت کے لفظ کے بارے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ جو صفات ہیں کسی انسان کی، ان کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے ان صفات کو بیان کرنے کے لیے، حلیہ بیان کرنے کے لیے۔ لیکن اب اردو میں یہ عربی میں تو عام ہے لفظ یہ، لیکن اردو میں نعت کا لفظ جو ہے وہ ایک اصطلاح ہے۔ تو اب اردو والے اس کو بطور اصطلاح ہی استعمال کرتے ہیں، تو اس کو بطور اصطلاح ہی دیکھنا ہوگا۔ تو اردو میں بطور اصطلاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت، آپ کی مدح اور آپ کی شان اور آپ کی فضیلت اور آپ کے مقامات اولیاء نثر میں بیان کیے جائیں یا شعر میں بیان کیے جائیں اسے نعت کہا جاتا ہے، اور خصوصی طور پر اس اصطلاح کا اطلاق نظم پر ہوتا ہے۔ وہ نعت چاہے نظم کی کسی حیت میں ہو، قصیدہ کی شکل میں ہو، مثنوی کی شکل میں ہو، غزل کے پیرائے میں ہو، قطع کے پیرائے میں ہو، ربائی کے انداز میں ہو، جس حیت میں ہو، اصناف سخن جتنی بھی ہیں جس صنف میں بھی ہو، اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں مدحت ہے، مدح ہے، توصیف ہے، تو اس پر نعت کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اردو میں یہ بطور اصطلاح ہے۔ نعت کے مقابلے میں وصف ہے، اور وصف عمدہ اور مذموم دونوں کے لیے استعمال ہو۔ جیسے ہم صفت کہتے ہیں نا، تو اس کو یعنی کیفیت کے معنی میں وہ استعمال ہوتا ہے، لیکن نعت جو ہے اس میں صرف اور صرف اچھی صفات ہی بیان ہوگی۔ تو اس لیے پھر نعت کا لفظ اردو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اس روایت میں بھی آپ نے دیکھا کہ قد کا ذکر بھی ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے رخ انور کا ذکر ہوا، آپ کے ابرو مبارک کا ذکر ہوا، آپ کی آنکھوں کا ذکر ہوا، آپ کے ہاتھوں کا ذکر ہوا، ہتھیلیوں کا ذکر ہوا، پاؤں مبارکہ اور تلووں کا ذکر ہوا، آپ کی جو مور نبوت ہے شانوں میں اس کا ذکر ہوا، خود شانوں کا ذکر ہوا۔ تو یہ جسمانی اوصاف بیان کیے پہلے مولا علی نے، اور پھر جو ہے وہ باطنی اوصاف بھی اس کے اندر بیان کر دیے گفتگو کے اعتبار سے، اور پھر اپنے جو ہے وہ مزاج کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، عادات مبارکہ کے اعتبار سے۔ تو یہ گویا اس روایت میں خلق بھی ہو گیا اور خلق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آ گیا۔ البتہ یہ ہے کہ باب کے ساتھ اس کی مناسبت جو ہے وہ صرف انہی الفاظ میں ہوگی جو خلق سے نسبت رکھتے ہیں، یعنی جو جسم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں مبارک کا جو ظاہری حسن بیان کیا گیا ہے اور ظاہری جو حلیہ بیان کیا گیا ہے اس کا تعلق باب سے ہے، اور جو باقی خلق کے حوالے سے باتیں کی گئی ہو تو وہ شمائل میں آ جائے گا، عادات و اخلاق میں آ جائے گا، جو جس پر اگلے ابواب بھی انشاءاللہ اس طرح کی روایات کے آئیں گے۔ تو قد مبارک سے جو ہے نا ہر راوی جو ہے وہ آپ کے قد مبارک کو بیان کر رہا ہے، آپ کی قامت عالی کو بیان کر رہا ہے۔ اور یہ جو فرمایا کہ جب وہ صحابہ میں چلتے تو اس میں آپ کا قد جو ہے وہ دراز لگتا، یعنی سب سے نمایاں لگتے، تو اس کے بارے میں محدثین نے عموماً یہ لکھا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہر جگہ، ہر حوالے سے، ہر انداز میں نمایاں رکھا۔ اب ید و مشربون یعنی سفید رنگ اور سرخ جو ہے اس میں ملا ہوا تھا، اس میں سرخی ملی ہوئی تھی، اور اب ید و
مشرب، یعنی اب جو تو موصوف ہے تو پھر مشرب اس کی صفت ہو گئی، تو یہ مرکب توصیفی بن گیا۔ پھر جو آپ کی ختم نبوت ہے اس کا ذکر، یہ ہمارے عقیدے کا مسئلہ بھی آ گیا، تو ختم نبوت کا جو انکار کرے وہ کافر ہے، تو یہ بھی اس میں آ گیا، یعنی یہ ان اوصاف میں آ گیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی انبیاء و مرسلین سے نمایاں کرتے ہیں، تو ان میں ایک وصف جو ہے وہ حضور کا آخری نبی ہونا ہے، آپ کا صاحب ختم نبوت ہونا ہے، تاجدار ختم نبوت ہونا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، تو وہ تو کنت نبی و آدم و بین الماء والطین، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی میں تھے، یعنی گویا پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اور میں نبی تھا۔ پھر جو انا العاقب، میں عاقب ہوں، اور کئی جگہوں پر جو ہے وہ آپ نے خود عاقب، لفظ عاقب کی وضاحت کی، والعاقب الذی لیس بعدہ نبی، اور عاقب وہ ہوتا ہے کہ جس کے بعد کوئی نبی نہیں، تو گویا تخلیق کے اعتبار سے آپ سب سے پہلے نبی، اور بعثت کے لحاظ سے آپ سب سے آخری نبی۔ تو یہاں مولا علی نے اس روایت میں خاتم النبیین کا خصوصی وصف ذکر کر کے گویا اس طرف بھی اشارہ کر دیا کہ ہر حوالے سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم منفرد ہیں، بے مثل ہیں اور بے نظیر ہیں، وہ نادان اور مجنون صفت ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا معاذ اللہ نعوذ باللہ کہتے نظر آتے ہیں۔ اور بھی اس حدیث کی تشریح میں محدثین نے بہت کچھ لکھا ہے، ہم یہاں اختتام کر کے اگلی حدیث کی طرف بڑھتے ہیں، حدیث نمبر 7۔ اب ہم پہلے حصول برکت کے لیے متن پڑھیں گے اور پھر ساتھ ساتھ اس کی وضاحت بھی کرتے جائیں گے۔ یہ حلیہ بھی مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بیان کیا ہے، اس میں روایت کرنے والے حضرت امام حسن ہیں، تو ہم پہلی سند کو چھوڑ کر نیچے سے آغاز کرتے ہیں۔ عن الحسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال سألت خالی ہند ابن ابی حالہ وکان وصافا عن حلیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت حسن بن علی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں ہند بن ابی حالہ سے دریافت کیا، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ یا حلیہ دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں، تو حلیہ مبارک کو بڑی وہ وضاحت کے ساتھ بیان کرتے تھے۔ وَأَنَا أَشْتَهِي أَن يَصِفَ لِي مِنْهَا شَيْئًا أَتَعَلَّقُ بِهِ، اور میں چاہتا تھا کہ وہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بتائیں، تو جن کے ساتھ میں اتعلق بہ، جن کے ساتھ میں اپنا خاص تعلق قائم کر لوں، یعنی ان کو ذہن نشین کر لوں۔ فقال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخما مفخما یتلالأ وجہہ تلالؤ القمر لیلۃ البدر، تو آپ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت عظیم اور باوقار شخصیت کے مالک تھے، مفخم باوقار شخصیت کے مالک تھے، اور یتلالأ وجہہ تلالؤ القمر لیلۃ البدر، اور آپ کا مبارک چہرہ ایسے چمکتا تھا جیسے 14ویں رات کو چاند چمکتا ہے۔ اطول من المربوع واکثر من المشذب، اور قد مبارک جو ہے آپ کا وہ چھوٹے قد سے، درمیانے قد والے سے لمبا، اور چھوٹے قد والے سے جو چھوٹا جو قد والا اس سے تھوڑا سا، جو لمبے قد والا ہے اس سے تھوڑا سا کم، یعنی درمیانہ۔ عظیم الحامت، اور سر مبارک جو ہے وہ اعتدال کے ساتھ ذرا بڑا تھا، جیسا کہ پچھلی روایت میں بھی گزرا۔ رجل الشعر، اور بال آپ کے کچھ حد تک گھنگریالے تھے۔
ان قطہ فرقا وإلا فلا یجاوز شعرہ شخمۃ اذنیہ اذا ہوا وفرہ. اور پیشانی کے بال اگر کھل جاتے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگ نکال لیتے، ورنہ آپ کے بال جب یعنی وفرا ہوتے تو وہ کانوں کی لو سے زیادہ لمبے نہ تھے. تو وفرا، وفرتن، لمتن، جمتن، یہ سارے الفاظ پہلے گزر چکے ہیں، ان کی ہم وضاحت کر چکے ہیں. ازہر اللون، آپ کا رنگ چمکدار تھا. اب اس روایت میں ازہر اللون آیا ہے اور پچھلی روایتوں میں اسمر اللون آیا. واسع الجبین، پیشانی وسیع اور کشادہ تھی. ازج الحواجب، اور ابرو مبارک جو ہیں، ازج الحواجب سوابغ من غیر قرن بینہما عرق یدرہ الغضب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبی اور باریک پلکوں والے تھے جو پوری اور مکمل تھیں. ان کے کنارے جو ہے آپس میں ملے ہوئے نہیں تھے. ان کے درمیان ایک رگ تھی جو جب آپ جلال میں آتے تو جلال کے وقت وہ خون سے بھر کر اوپر اوپر آتی تھی. بینہما عرق یدرہ الغضب، جو جلال کے وقت ابھر کر اوپر آ جاتی تھی. لہو نور یعلوہ، اور یہ جو رگ تھی جس کا جو جلال کے وقت ابھر آتی تھی تو یہ درمیان سے یعنی کہ محدب تھی. اور ناک کا بانسا جو ہے وہ باریک تھا اور لمبا تھا، اور اس کے اوپر ایک نور دکھائی دیتا تھا، یعنی ایک چمک. یحسبہ من لم یتأملہ، وہ جو اس کو یعنی تأمل نہ کرتا، غور سے مطلب غور سے نہ دیکھا ہوتا جس نے، تو وہ پھر یہ گمان کرتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک مبارک درمیان سے اونچی ہے. لیکن وہ ناک مبارک جو ہے وہ درمیان سے اونچی نہیں تھی، بلکہ وہ ایک نور جو ہے وہ وہاں اس کی وہ چمک تھی. یہ جو لفظ فرمایا لہو نور یعلوہ یحسبہ من لم یتأملہ اشمہ. کس اللحیۃ، داڑھی مبارک گھنی تھی. سہل الخدین، اور رخسار مبارک کشادہ اور ہموار تھے. دلیع الفم، منہ مبارک بھی کشادہ تھا. مفلج الاسنان، دانت مبارک کے درمیان بھی فاصلہ تھا یعنی کشادہ تھے. اور یہ دانتوں کے درمیان اس طرح یہ جو فاصلہ ہوتا ہے یہ خوبصورتی کی علامت ہے. یعنی دانت بالکل ایسے جڑے ہوئے ہوں تو یہ خوبصورتی کی علامت نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا فاصلہ ہو تو یہ خوبصورتی کی علامت ہے. دقیق المسربت، مسربہ کا لفظ پہلے بھی پچھلی روایتوں میں بھی استعمال ہوا ہے. سینے مبارک، سینے کے بال ناف تک باریک لکیر کی طرح تھے. یہ کأن عنقہ جید دمیۃ فی صفاء الفدۃ، اور آپ کی گردن مبارک صاف ستھری چاندی کی طرح خوبصورت اور ایک بہت ہی خوبصورت منقش مورتی جیسی تھی. معتدل الخلق، درمیانی اور اعتدال والی خلقت یا خلقت والے تھے، یعنی جو تخلیق ہے. بادن متماسکن، اور مضبوط اور متوازن جسم مبارک والے. سواء البطن والصدر، سینہ اور پیٹ مبارک یہ برابر تھے، یعنی دونوں ہموار تھے، یہ نہیں کہ پیٹ باہر کی طرف نکلا ہوا. عریض الصدر، سینہ مبارک کشادہ تھا. بعید ما بین المنکبین،
دونوں شانوں کے درمیان فاصلہ تھا، جیسا کہ پچھلی روایات میں بھی گزرا۔ دحمل قرادیس، مولا علی کی پچھلی روایت میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا۔ قرادیس قردوس کی جمع، قرادس بھی اس کی جمع آتی ہے، جیسا کہ ہم نے عرض کیا، یعنی ہڈیوں کے جوڑ مضبوط تھے اور گوشت سے پر تھے۔ سینے کے اوپر سے ناف تک ایک لکیر کی طرح بال ملے ہوئے تھے۔ آر صدیین والبطن مما سوا ذلک، اس کے علاوہ جو سینے کا حصہ ہے اور بطن مبارک کا جو حصہ ہے وہ بالوں سے خالی تھے۔ دونوں بازو اور والمنکبین وعال الصدر، یعنی یہ جو حصہ ہے چھاتی اور پیٹ کے بالکل ان کا تو ذکر ہو گیا، دونوں بازوؤں، کندھوں اور سینہ کے بالائی حصہ پر بال تھے۔ جو کلائیوں اور پنڈلیوں کی ہڈیاں تھیں وہ طویل، وہ لمبی تھیں، اور ہتھیلیاں جو ہے وہ کشادہ تھیں۔ راحت سے مراد بھی ہتھیلی ہے۔ یہ الفاظ پہلے بھی گزرے مولا علی کی روایت میں۔ ہتھیلیاں اور جو تلوے مبارک ہیں یہ کشادہ اور مضبوط، انگلیاں لمبی تھیں، تو یہ ہتھیلیاں کشادہ تھیں، ہاتھ اور پاؤں کی ہڈیاں موٹی اور مضبوط تھیں، انگلیاں لمبی اور پاؤں کے تلوے قدرے گہرے تھے، قدم ہموار اور نرم و نازک کتنے تھے کہ ینبو عنہم الماء، کہ ان پر پانی نہیں ٹھہرتا تھا۔ آگے فرمایا اذا زال زال قلعا، چلتے تو قوت کے ساتھ چلتے، جو پہلے بھی یتقفع کا لفظ استعمال ہوا، تقفع یتقفع، تو یعنی آگے کی طرف جھک کر چلتے، بڑے سکون اور وقار کے ساتھ۔ ویمشی ہونن، بڑے سکون اور وقار کے ساتھ تیز تیز چلتے، یعنی چلتے ہوئے ایسا معلوم ہوتا کہ اذا مشا کانما ينحط من سبب، جیسا کہ یہ پچھلی روایات میں بھی، کہ یوں لگتا چلتے وقت کہ جیسے کہ آپ فراز سے نشیب کی طرف، بلندی سے اترائی کی طرف آپ اتر رہے ہیں۔ وَإِذَا الْتَفَتَ، اور جب کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو یک بارگی متوجہ ہوتے۔ آگے فرمایا طرف جو ہے وہ یہ نظر کو کہتے ہیں، نظر جھکا کر چلتے۔ نظرہ الی الارض اکثر من نظرہ الی السماء، آپ کی نگاہ مبارک آسمان کے بجائے زمین کی طرف زیادہ ہوتی۔ جل نظرہ الملاحظۃ یسوق اصحابہ، یعنی آپ کی عادت عموماً یہ جو گوشہ چشم سے دیکھنا ہے، گوشہ چشم سے دیکھنے کی یہ جو عادت مبارک ہے، یسوق و اصحابہ، صحابہ کرام کو پھر آپ اپنے آگے چلاتے جب چل رہے ہوتے، اور جو شخص بھی ملتا تو اسے سلام کرنے میں پہل، یعنی آگے فرمایا وَيَبْدَأُ مَنْ لَقِيَ بِالسَّلَامِ، اور جو بھی آپ کو ملتا تو اسے سلام کرنے میں پہل کرتے ہیں۔ قالا، اس قالا کے فاعل جو ہیں حضرت امام حسن ہیں، تو امام حسن نے فرمایا فقلت، تو میں نے اپنے ماموں سے عرض کیا صف لی منطق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو امام حسن فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اپنے ماموں جناب ہند بن نبی اعلیٰ سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو منطق ہے، یعنی جو بول چال ہے، اور جو آپ کا انداز سخن ہے، جو انداز کلام ہے، جو طرز سخن ہے، جو طرز گفتار ہے، اس کے بارے میں ارشاد فرمائیے۔ قالا، تو پھر جناب ہند بن نبی اعلیٰ نے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متواصل الاحزان، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل غم کی کیفیت میں رہتے، دائم الفکرہ، ہمیشہ سوچ و غور میں رہتے، سوچ اور غور و فکر میں رہتے،
ہمیشہ سوچ اور غور و فکر میں رہتے. لیست لہو راحتن، یہاں راحت، ایک راحت کا پہلے یہاں کف کے معنی میں بھی، ہتھیلی کے معنی میں بھی اسی روایت میں لفظ استعمال ہوا. یہاں راحت کا جو معنی ہے وہ آرام ہے. لیس لہو راحتن، آپ کو آرام میسر نہیں ہوتا تھا. طویل السکت، آپ طویل سکوت میں رہتے، خاموشی میں رہتے. لا ویختمہ بسم اللہ تعالی، اور کلام کی جو ابتدا پھر کرتے طویل خاموشی کے بعد، یعنی ایک تو یہ ہے کہ بلا ضرورت کوئی کلام نہ کرتے، اور پھر ویختمہ بسم اللہ تعالی، اور کلام کی ابتدا اور اختتام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نام سے کرتے. وَيَتَكَلَّمُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ، اور جب گفتگو فرماتے تو آپ کا جو کلام ہے وہ جوامع الکلم ہوتا، یعنی کہ جامع معنی کلمات ارشاد فرماتے. تو محدثین فرماتے ہیں کہ جوامع الکلم سے مراد وہ فرامین ہیں کہ جن کے الفاظ بہت مختصر ہیں، بہت تھوڑے ہیں گنتی کے اعتبار سے، لیکن ان کے معنی کثیر ہیں، ان کے معنی بہت زیادہ ہیں، وہ وسیع المعانی ہیں، وہ معانی کا ایک دریا ہے. خاکسار نے 40 احادیث جو ہے، جو 40-40 کے جو مجموعے مرتب کیے ہیں، ان میں ایک جوامع الکلم کے نام سے بھی مرتب کیا ہے، جو الحمدللہ اس کی کئی بار اشاعت ہو چکی ہے. تو اس میں اسی طرح کے چھوٹے چھوٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے، چھوٹی چھوٹی احادیث مبارکہ جو بظاہر کلمات مختصر ہیں مگر جامع معنی کلمات ہیں، اور ان کی جو تشریح ہے وہ کتابوں پر بھاری ہے، وہ جمع کیے ہیں. کلامہ فصل، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو، یہ یعنی فصل کا معنی ہوتا ہے جدا کرنا، تو کلام الگ الگ الفاظ و کلمات والا ہوتا، یعنی یہ نہیں الفاظ آپس میں ملے ہوئے نہیں ہیں کہ سننے والوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا. لا فضول ولا تقصیر، یعنی اس میں بات ایسی مکمل ہوتی کہ کوئی اس میں تشنگی بھی نہ ہوتی، اور فضول یعنی کوئی اس میں خواہ مخواہ زیادہ کلمات بھی نہ ہوتے جن کی ضرورت ہی نہیں.